امریکہ کی سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو قانون دینے والے سب سے بڑے انسان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا تھا۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں پھرتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ اس نے راستے سے ایک درخت کو کاٹ ڈالا تھا جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اللہ کی طرف چل کر دیکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں، جو شخص ایک گز میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر بڑھتا ہوں، جو شخص میری طرف اپنی چال سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو جس نے جو کھایا وہ حرام، جو پیا وہ حرام، اور جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی سے ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ طب کو اچھی طرح نہ جاننے کے باوجود جس نے علاج کیا اور اس سلسلے میں وہ متعارف نہیں تھا تو وہ کسی بھی نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ منافقین کے لیے مشکل ترین نمازیں فجر اور عشاء کی ہوتی ہیں۔ عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس پر توجہ کی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اعمال کیے، اور احمق وہ ہے جو خواہشات نفس کے پیچھے لگا رہا اور اللہ سے مغفرت کی توقعات باندھے۔ روز قیامت بندے کے عمل میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ انسان کے اسلام کا حسن اس کا لغو باتوں سے بچنا ہے۔ اللہ کے حضور پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یقیناً صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ جس شخص میں یہ تین خصلتیں پائی جائیں اللہ اس پر اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی، والدین سے شفقت اور ماتحتوں سے اچھا سلوک۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اسے لمبی عمر عطا کی جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرے۔ تین افراد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران، مغرور مفلس۔ مال و دولت کی فراوانی کا نام غنا نہیں ہے، بلکہ غنا تو نفس کی امیری اور آسودگی ہے۔ نہیں ہے جھوٹا وہ شخص جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے اور کہے اچھی بات اور نسبت کر کے اچھی بات کی۔ ہم صحابہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتے ہوئے بھی کھایا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر بھی پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما۔ جس شخص نے ظالمانہ طور پر ایک بالش زمین بھی غصب کی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ جب حکومت کے معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کیا جائے۔ تمہارے ذمے دوسروں کے جو حقوق ہوں انہیں ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق کے بارے میں اللہ ہی سے سوال کرنا۔ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ 2 آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو خوف خدا سے اشک بار ہوئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات بھر پہرا دیتی رہی۔ وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ نہ تو جہاد کیا اور نہ کبھی دل میں جہاد کا ارادہ کیا، وہ نفاق کی حالت میں مرا۔ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ مومن سیدھا سادہ شریف ہوتا ہے اور بدکار دھوکہ باز اور کم بخت ہوتا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ مسواک منہ صاف کرنے والی ہے اور رب کو راضی کرنے والی ہے۔ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اخراجات میں میانہ روی سے زندگی کے آدھے معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اس نے بات کی تو جھوٹ بولا اور وعدہ کیا تو توڑ دیا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی گئی تو خیانت کی۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جان کا قتل کرنا اور جھوٹی قسمیں کھانا گناہ کبیرہ ہیں۔
نیکی اخلاق کا اچھا ہونا ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں۔ مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، امیر کا ٹالنا ظلم ہے۔ قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم ہوتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو چیز کم ہو لیکن ضرورت پوری کر سکے بہتر ہوتی ہے اس چیز سے جو زیادہ ہو اور بندہ کو غافل کر دے۔ حلال کمائی کا حصول فرض ہے باقی فرائض کے بعد۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دو حریص کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص جس کے حصول سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اور دوسرا مال و متاع کا حریص۔ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ خبردار، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ کوئی ایمان نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے کوئی امانت نہیں، کوئی دین نہیں اس شخص کے لیے جس کا کوئی وعدہ نہیں۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں۔ بے شک سچائی باعث اطمینان ہے اور بے شک جھوٹ بے قراری ہے۔ بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ بے شک نیکی یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ اعمال کا مدار خاتمہ کے اعتبار سے ہے۔ کافی آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے کہ جو بات سنے اسی طرح آگے بیان کر دے۔ بخش دیا جاتا ہے شہید کے لیے ہر گناہ مگر قرض۔ نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ شخص کے محفوظ نہ ہو اس کے پڑوسی اس کے شر سے۔ نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ جسم جس کو غذا دی گئی ہو حرام سے۔ خبردار، کسی کا مال استعمال کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک مال کا مالک دل سے خوش ہو کر نہ دے دے۔ اتارو لوگوں کو ان کے مرتبہ میں۔ تو ساتھی نہ بنا مگر کسی مومن کو، اور نہ کھائے تیرا کھانا مگر پرہیزگار آدمی۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور بے رغبتی اختیار کر اس مال سے جو لوگوں کے پاس ہے تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ مزدور کو اس کی اجرت دے اس سے پہلے کہ خشک ہو جائے اس کا پسینہ۔ خوشخبری دو اور نفرت مت پھیلاؤ، اور آسانی پیدا کرو اور مشکل میں مت ڈالو۔ کوئی حاکم دو افراد کے درمیان فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو۔ حکم کرو اپنی اولاد کو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہوں، اور سزا دو ان کو جب وہ 10 سال کے ہوں۔ مت بیٹھو دو آدمیوں کے درمیان مگر ان دونوں کی اجازت سے۔ طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑتا ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ جس نے رہنمائی کی بھلائی پر، پس اس کے لیے اس کے کرنے والے کے اجر جیسا اجر ہوگا۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جس نے ارادہ کیا حج کا تو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ دیتے ہیں۔ جو آراستہ ہوا اس چیز کے ساتھ جو اس کو نہیں دی گئی تو ہوگا جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح۔ جو تم سے دیکھے برائی تو اسے چاہیے کہ بدل دے اس کو اپنے ہاتھ سے، پس اگر اس کی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو اپنے دل سے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ جو بنایا گیا قاضی لوگوں کے درمیان، پس وہ ذبح کیا گیا بغیر چھری کے۔ جس کو عمل نے پیچھے رکھا تو اسے نسب آگے نہیں لے جا سکے گا۔ جب تم 3 شخص ہو تو دوسرا سرگوشی نہ کرے تیسرے کے بغیر، یہاں تک کہ تم اور لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اس لیے کہ تیسرا ساتھی سے غمگین ہو جاتا ہے۔ خوراک رکھ دی جائے تو اپنے جوتے کو اتارو، کیونکہ یہ تمہارے پاؤں کے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ جب کھائے تم سے ایک تو اسے چاہیے کہ وہ کھائے اپنے دائیں ہاتھ سے، اور جب پیے تو اسے چاہیے کہ وہ پیے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھائے، اور فرائض اسلام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اللہ کے بندو، تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور نماز پڑھو رات کے وقت اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، تو تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ بے شک مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ وہ جب اپنے بھائی کو دیکھے تو اس کو جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اللہ کا نام لے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، اور کھا اس جگہ سے جو تیرے سامنے ہے۔ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز اس طرح پڑھ جیسے یہ آپ کی عمر کی آخری نماز ہے، اور تو ایسی بات مت کر جس پر کل کو تجھے معذرت کرنی پڑے، اور تو نا امید ہو جائے اس سے جو دوسروں کے پاس ہے۔ تو بچ زیادہ ہنسنے سے، پس یہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی اور چہروں کے نور کو ختم کرتی ہے۔ تجھے روکے لوگوں کے بارے میں وہ چیز جو تو جانتا ہے اپنے بارے میں۔
فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرے جو اسے ناپسند ہو۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب دینی امور پر کاربند رہنا ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ پکڑنا۔ جب داخل ہو تم میں سے کوئی ایک مسجد میں تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے پہلے۔ جب خوش کر دے تجھ کو تیری نیکی اور خفا کر دے تجھے تیری برائی تو مومن ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور روز آخرت پر تو اسے چاہیے کہ عزت کرے اپنے مہمان کی۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اور اگرچہ کم ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص اس طرح ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔